آج ہم بات کر رہے ہیں اس احساس کی جسے اکثر لوگ سستی یا شاید کاہلی کہہ دیتے ہیں۔ جی لیکن کیا یہ واقعی صرف سستی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس جھوٹ کا جال اور تھکن کے عنوان سے کچھ آپ کہہ لیں اہم نکات ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو معاشرے کے پیغامات ہیں، ہماری اپنی ذہنی حالت اور یہ جو کبھی کبھی کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ان سب میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم سستی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ان جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تھکن ہو، وہ جھوٹ جو ہمیں شاید بچپن سے سکھائے گئے ہیں؟ دراصل ان تحریروں کا آپ کہہ سکتی ہیں مرکزی خیال یہی ہے کہ جسے معاشرہ سستی کہتا ہے وہ اکثر ایک گہری ذہنی اور شاید روحانی تھکن ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور یہ تھکن پیدا ہوتی ہے ان معاشرتی جھوٹ یا یوں سمجھیں کہ محدود کرنے والے خیالات کو قبول کرنے سے۔ مواد تو یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگوں کو جیسے ایک بے مقصد زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر کام ایک بوجھ لگتا ہے اور ہر صبح جیسے بے معنی سی لگتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ سستی دراصل تھکان ہے، لیکن یہ مواد یہ کیسے بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ آخر ہمارے اندر اتنے گہرے اترتے کیسے ہیں؟ مطلب کیا اس میں بچپن کے تجربات یا معاشرتی ساخت کا کوئی ذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ ان تحریروں میں مثالیں دی گئی ہیں، کئی مثال، جیسے یہ باتیں کہ تم کچھ خاص نہیں ہو، یا سب قسمت کا کھیل ہے، کوشش کا کیا فائدہ، یا بھائی زیادہ بڑے خواب مت دیکھو، جی بس کوئی محفوظ سی نوکری پکڑ لو سکون مل جائے گا۔ یہ باتیں ذرائع کے مطابق ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ ایک جگہ تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کیسے ہمارا تعلیمی نظام جہاں مقابلے پر اتنا زور ہے، وہ بچوں میں یہ خیال پختہ کر سکتا ہے کہ ان کی اپنی قدر صرف کامیابی سے جڑی ہے، اور یہی چیز بعد میں ایک خالی پن، ایک تھکن کا باعث بنتی ہے۔ یہ تصورات انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ذہنی یا نظریاتی معاملہ نہیں رہا، مطلب توانائی کے ضائع ہونے کی عملی وجوہات بھی ہیں، ہے نا؟ ان کا بھی ذکر ہے، جیسے مجھے یاد آ رہا ہے گھنٹوں فون پر بس سکرول کرتے رہنا۔ جی ہاں۔ یا منفی لوگوں کے بیچ پھنسے رہنا۔ کیا مواد اسے صرف وقت کا ضائع کہتا ہے یا اس کی کوئی گہری تشریح کرتا ہے؟ نہیں، یہ اسے صرف وقت کا ضائع نہیں سمجھتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بے مقصد سکرولنگ ہو، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی صحبت ہو، یا ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہنا، ان سب کو توانائی کی چوری کہا گیا ہے۔ توانائی کی چوری، اچھا۔ جی، گویا ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے جو لوگوں کو غیر ضروری چیزوں میں الجھا کر رکھتا ہے، مصروف رکھتا ہے، تاکہ وہ رک کر کبھی یہ بنیادی سوال نہ پوچھیں کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ سستی نہیں، یہ دراصل توانائی کا چھن جانا ہے۔ یہ تو کافی سنگین تصویر کشی ہے۔ اگر یہ واقعی توانائی کی چوری ہے اور ان جھوٹ کی وجہ سے تھکن ہے، تو پھر ان تحریروں میں اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی حل بتایا گیا ہے، کوئی عملی قدم؟ جی، حل کے طور پر یہ مواد یہی تجویز کرتا ہے کہ پہلا قدم تو یہ ہے کہ ان جھوٹ کو پہچانا جائے۔ پہچاننا۔ جی، اور پھر انہیں شعوری طور پر مسترد کیا جائے، رد کیا جائے، اور اپنی اندرونی سچائی سے، اپنی اصل خواہشات، اپنی اقدار سے دوبارہ جڑا جائے۔ اپنی سچائی سے جڑنا۔ بالکل۔ جب کوئی اپنی زندگی کا مقصد اور سمت خود طے کرتا ہے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی توانائی اور توجہ خود بخود واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جسمانی سستی کا معاملہ اتنا نہیں جتنا یہ کھوئی ہوئی روح کو اپنی اصل کو تلاش کرنے کا سفر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کیفیت، یہ تھکن جو ہے، یہ ایک طرح سے اس جھوٹی دنیا پر، ان مسلط کیے گئے معیاروں پر ایک رد عمل بھی ہو سکتی ہے، ایک اشارہ کہ بھئی اب کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ان تحریروں میں اس کیفیت کو ایک بہت فطری رد عمل کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے، معاشرتی دباؤ اور ان جھوٹے معیاروں کے خلاف ایک رد عمل۔ اچھا۔ ایک جگہ تو یہ تک کہا گیا ہے کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی نئی حقیقت، اپنی سچائی پر مبنی دنیا خود تخلیق کریں۔ انسان سست نہیں ہے، بلکہ شاید وہ بیداری کے ایک نئی سمجھ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور یہ تھکن اسی آنے والی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ واہ،
वाकई चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है। तो आखिर में एक नुक्ता हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये थकन वाकई माशरती दबाव और उन नाम नेहाद झूठ का नतीजा है, तो वो सबसे पहला अमली कदम क्या हो सकता है जो कोई शख्स अपनी तवानाई और अपना मकसद दोबारा हासिल करने के लिए उठा सकता है? वो कौन सा पहला झूठ है जिसे पहचानना और उससे खुद को आज़ाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है?